بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں مقام محمود کیا ہے؟ وہ کون سی ایسی خطائیں ہیں جن پہ روز قیامت انبیاء اکرام پریشان ہوں گے؟ جانیں صحیح حدیث کی روشنی میں۔ مقام محمود عزت کا وہ اعلیٰ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ روز حشر جب تمام انسان چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گے کہ صرف آپ ہی ہیں جو اللہ کے حضور ہماری سفارش کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7410 جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت کے دن اللہ مومنوں کو ایسے جمع کرے گا جیسے ہم دنیا میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ گرمی سے پریشان ہو کر کہیں گے کہ کاش ہم کسی کو اللہ کے پاس سفارش کے لیے لے جاتے تاکہ ہمیں آرام ملتا۔ چنانچہ سب مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور انہیں کہیں گے کہ کیا آپ لوگوں کے حال نہیں دیکھ رہے کہ وہ کس بلا میں گرفتار ہیں؟ آپ کو اللہ نے خاص اپنے ہاتھ سے بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، ہر چیز کے نام بتائے، آپ کچھ سفارش کریں تاکہ ہم کو اس جگہ سے نجات ہو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں، اور اپنی اس خطا کو یاد کریں گے جب انہوں نے جنت کے ممنوعہ پھل کو کھایا تھا۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے زمین والوں کی طرف بھیجا ہے۔ تب سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور وہ بھی اپنی خطا کو یاد کریں گے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود اپنے بیٹے کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ کے خلیل ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی 3 خطائیں یاد کریں گے۔ پہلی خطا جب انہوں نے بتوں کو توڑ کر الزام بڑے بت پہ ڈال دیا، اور دوسری خطا جب انہوں نے اپنی طبیعت کا بہانہ بنا کر بستی والوں کے ساتھ شہر سے باہر جانے کو منع کر دیا، اور تیسری خطا جب انہوں نے اپنی بیوی حضرت سارہ کی جان بچانے کے لیے انہیں اپنی دینی بہن کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جن کو اللہ نے تورات عنایت کی ہے، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی خطائیں یاد کریں گے اور کہیں گے کہ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، اور لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں، کیوں نہ تم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جن کی اگلی پچھلی خطائیں اللہ نے سب بخش دی ہیں۔ آخر میں سب لوگ جمع ہو کر میرے پاس آئیں گے اور میں ان کے ساتھ چلوں گا اور اللہ سے حاضر ہونے کی اجازت مانگوں گا۔ مجھے اجازت مل جائے گی اور میں اپنے پروردگار کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا۔ جب تک اس کو منظور ہوگا وہ مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد حکم ہوگا، محمد اپنا سر اٹھاؤ، عرض کرو تمہاری عرض سنی جائے گی، تمہاری درخواست منظور ہوگی، تمہاری سفارش مقبول ہوگی۔ اس وقت میں اپنے مالک کی ایسی ایسی تعریفیں کروں گا جو وہ مجھے سکھا چکا ہے، پھر لوگوں کی سفارش کر دوں گا، سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں ان کو بہشت میں لے جاؤں گا اور پھر لوٹ آؤں گا، اور پھر سجدے میں گر پڑوں گا۔ جب تک اس کو منظور ہوگا وہ مجھ کو سجدے میں پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد حکم ہوگا، محمد اپنا سر اٹھاؤ اور عرض کرو تمہاری عرض سنی جائے گی، تمہاری درخواست منظور ہوگی، تمہاری سفارش مقبول ہوگی۔ اس وقت میں اپنے مالک کی ایسی ایسی تعریفیں کروں گا جو وہ مجھ کو سکھا چکا ہے، پھر لوگوں کی سفارش شروع کر دوں گا، سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں ان کو بہشت میں لے جاؤں گا اور پھر لوٹ آؤں گا، اور پھر میں سجدے میں گر پڑوں گا۔ جب تک اس کو منظور ہوگا وہ مجھ کو سجدے میں پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد حکم ہوگا، محمد اپنا سر اٹھاؤ اور عرض کرو تمہاری عرض سنی جائے گی، تمہاری درخواست منظور ہوگی، تمہاری سفارش مقبول ہوگی۔ اس وقت میں اپنے مالک کی ایسی ایسی تعریفیں کروں گا جو وہ مجھ کو سکھا چکا ہے، پھر لوگوں کی سفارش شروع کر دوں گا، سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں ان کو بہشت میں لے جاؤں گا اور پھر لوٹ آؤں گا۔ عرض کروں گا کہ پاک پروردگار اب تو دوزخ میں ایسے ہی لوگ رہ گئے ہیں جو قرآن کی بموجب دوزخ میں ہمیشہ رہنے کے لائق ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ سے وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں ایک جو کے برابر بھی ایمان ہوگا،
اور پھر وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں ایک گیہوں کے برابر بھی ایمان ہوگا، اور پھر وہ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں ایک چندی کے برابر بھی ایمان ہوگا۔